بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آج بہت سی اہم ڈیولپمنٹس ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ اضافہ ہوا ہے۔ 26 روپے جو پیٹرول کی قیمت بڑھائی گئی ہے، اسے اب لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے۔ اظہر صدیق ایڈوکیٹ کی طرف سے درخواست دائر کی گئی ہے اور نگران وفاقی حکومت کو اس کے اندر فریق بنایا گیا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 26 روپے کا اضافہ کر دیا گیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا تعین کرنے والا کوئی میکنزم نہیں ہے۔ اس میں مزید کہا گیا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے مہنگائی کا نیا طوفان آئے گا۔ استدعا ہے کہ عدالت قیمتوں کی حالیہ اضافے کے اقدام کو کالعدم قرار دے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین، آج کی بہت اہم خبر، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پاکستان کے چیف جسٹس کا حلف اٹھا لیا ہے، اور یہ حلف اٹھاتے ہی ایک جانب تو پہلا بینچ تشکیل دیا جا چکا ہے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے حوالے سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پہلا وار جو ہے وہ کر دیا ہے۔ قاضی صاحب نے پہلا تیر چلا دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جو تقریب حلف برداری تھی، اس تقریب حلف برداری میں بھی پاکستان کے طاقتوروں کو قاضی فائز عیسیٰ کی طرف سے واضح اور دو ٹوک پیغام دیا گیا ہے، اور اس طرح کا میسج اس سے پہلے کسی چیف جسٹس نے اپنی تقریب حلف برداری میں نہیں دیا۔ ناظرین، ایک چیز تو بہت کلیئر ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی طرف سے کہ جیسے ان کا ماضی رہا تھا، ایک ریفرنس آپ کو پتہ ہے، ایک ریفرنس تھا ان کے حوالے سے، ان کی اہلیہ جو ہیں سرینا عیسیٰ، وہ آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح کے معاملات ہیں، کس طرح کی صورتحال رہی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ کے ٹیکس ریٹرن کے معاملے پر وہ چھڑی لے کر عدالت جاتی رہی ہیں، وہ مناظر سب کے سامنے ہیں۔ تو اس پر عمران خان کے دور میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے بہت سی مشکلات پیدا ہوئی تھیں، اور ظاہری بات ہے عمران خان صاحب اس سب کے اوپر اپنی کلیریفیکیشن دے چکے ہیں کہ مجھے تو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ چیز آئی تھی سامنے، اور ہم نے آگے فارورڈ کر دی۔ اس میں ہمارا قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ کوئی پرسنل ایشو نہیں تھا، ہم قاضی صاحب کے ساتھ کوئی ذاتی عناد تو نہیں رکھتے تھے، اور نہ ہی قاضی صاحب نے ہمارے خلاف کوئی فیصلہ دیا ہوا تھا۔ لیکن اس چیز نے قاضی صاحب اور پی ٹی آئی کو آمنے سامنے لا کر کھڑا کر دیا، اور آج کے دن تک یہی صورتحال ہے۔ شاید اسی صورتحال کے اوپر نون لیگ جو ہے وہ اب اتنے دعوے کرتی ہے کہ قاضی صاحب آ کر یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ البتہ قاضی صاحب سے اچھے کی امید رکھنی چاہیے، اور یہ کسی بھی سیاسی جماعت کا کہنا کہ قاضی صاحب آ کر ہمارے لیے معاملات ٹھیک کر دیں گے، یہ تو قاضی صاحب کے اوپر ایک طرح کا الزام لگا رہے ہیں۔ قاضی صاحب نے ابھی تک اپنا چارج نہیں سنبھالا، ابھی تک انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں دیا، اور آپ پہلے سے ہی یہ بات کر رہے ہیں۔ یہ پی ڈی ایم کا ٹولہ یہ کام کر رہا ہے، اور ان کے جو حامی صحافی ہیں وہ بھی یہ کام کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک بڑا فیصلہ کر لیا ہے، اور جسٹس صاحب کا جو حلف ہے، یہ پاکستان کے 29ویں چیف جسٹس کی حیثیت سے عہدے کا حلف اٹھا چکے ہیں، اور سپریم کورٹ کے تمام ججز ایک ساتھ ایوان صدر پہنچے، الگ الگ نہیں پہنچے۔ اس سے ایک یونٹی کا انہوں نے مظاہرہ کیا کہ ہم سب اکٹھے ہیں، اور بہت سے قیاس آرائیوں پر پانی پھیر دیا۔ جہاں صدر پاکستان نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے ان کے عہدے کا حلف لیا، حلف برداری کی تقریب میں نگران وزیر اعظم، چاروں صوبوں کے گورنرز، آرمی چیف جنرل عاصم منیر سمیت وفاقی وزراء اور وکلاء کی ایک بڑی تعداد بھی شریک ہوئی۔ اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں، ان کا ایک بہت بڑا جو کیریئر ہے، ان کا دور بڑا مختصر ہونے جا رہا ہے، بہت مختصر سا دور ہے۔ 25 اکتوبر 2024 کو انہوں نے عہدے سے ریٹائر ہو جانا ہے، یعنی کہ قاضی صاحب کے پاس 1 سال یا پھر آپ کہہ لیں کہ 13 مہینے اور تقریباً 7-8 دن ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس اس عہدے پر رہنے کے لیے بہت ہی کم عرصہ ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی آپ کو بتاتے چلیں کہ نو منتخب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے عہدے کا حلف اٹھانے کے بعد سماعت کے لیے پہلا بینچ جو ہے وہ تشکیل دے دیا ہے۔ اتوار کے دن ہی بڑا کھڑاک کیا ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے گزشتہ کئی ماہ سے یہ موقف اختیار کر رکھا تھا کہ جب تک سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا فیصلہ نہیں ہوتا، وہ کسی بھی بینچ کا حصہ نہیں بنیں گے، اور انہوں نے اس بات کا اظہار ملٹری کورٹ سے متعلق کیس کے بینچ سے علیحدہ ہوتے وقت بھی کیا تھا۔ اب انہوں نے آج اپنے عہدے کا حلف اٹھانے کے بعد سماعت کے لیے پہلا بینچ تشکیل دے دیا ہے، جس کیس کی سماعت کل ہونی ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی سماعت کے لیے فل کورٹ بینچ تشکیل دے دیا ہے، جو کل بروز پیر کیس کی سماعت کرے گا، اور اس سب کے اندر سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ
चीफ जस्टिस पाकिस्तान के अख्तियारात से मुतल्लिक है, जिसे पार्लियामेंट से मंजूर किया गया था। ताहम साबिक चीफ जस्टिस की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में हुक्म इम्तना दिया था, यानी कि इस एक्ट के ऊपर इनकी तरफ से स्टे ऑर्डर दे दिया गया था और इस पर अमल दरामद नहीं हो रहा था। बहुत से लोग अब ये बात कर रहे हैं कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो इसे अगर रिवर्स कर देते हैं तो क्या पिछले तमाम फैसले भी रिवर्स हो जाएंगे। ये बहुत से सवालात हैं जो अपनी जगह पर खड़े हैं और देखते हैं कि काजी फायज ईसा साहब इसमें क्या मौक़िफ़ देते हैं और इसका क्या फ़ैसला आता है। नाजरीन, आज एक और बात भी आपको बताते चलें कि काजी फायज ईसा साहब के साथ हल्फ बर्दारी में कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या सदर नहीं था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ उनकी अहलिया खड़ी थी। ये बहुत से लोगों को एक खुला पैगाम है। इसमें अब इमरान खान के लिए भी पैगाम हो सकता है और साबका एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी पैगाम हो सकता है। नाजरीन, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में कुछ नई अपडेट्स और डेवलपमेंट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।